ہیلو اور ریاست نیو یارک کے دفتر برائے نشر و نمائی معذوریوں کے حامل افراد میں خوش آمدید، جو OPWDD کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دفتر برائے نشر و نمائی معذوریوں کے حامل افراد OPWDD کی سروسز حاصل کرنے سے قبل آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ اہلیت کے لیے درخواست دیں۔ ریاست نیو یارک کا قانون نشر و نمائی معذوریوں کو اس طرح بیان کرتا ہے: پیدائش سے لے کر 22 سال کی عمر تک پیش آتی ہے۔ ایک ایسی کیفیت جس کا لامتناہی طور پر یا مستقل طور پر جاری رہنے کا امکان ہوتا ہے، اور اتنی سنگین ہوتی ہے کہ یہ آپ کی روزمرہ زندگی خود مختار طور پر گزارنا انتہائی مشکل بناتی ہے۔ ایسی نشر و نمائی معذوریوں میں درج ذیل شامل ہیں جو آپ کو OPWDD کی اہلیت کے لیے اہل بنا سکتی ہیں: ادراکی معذوری، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، دماغ کا فالج، مرگی، فیمیلیل ڈائسوٹونومیا، پریڈر ویلی سنڈروم، اعصابی کمزوری۔ شہری حیثیت OPWDD کی اہلیت کا تعین کرنے کا لازمی جز نہیں ہے، اور OPWDD کی سروسز حاصل کرنے کے لیے آپ کو امریکی شہری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ OPWDD کی اہلیت 3 مراحل پر مشتمل عمل کاری۔ OPWDD کی اہلیت کا جائزہ 3 مراحل پر مشتمل ہو سکتا ہے، مگر ہر ایک فرد کو ان 3 مراحل سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس عمل کاری کا آغاز آپ کے OPWDD کے علاقائی دفتر سے ہوتا ہے۔ کیئر کوآرڈینیشن آرگنائزیشن یا سروس تک رسائی کی ایجنسی سے مدد کے ذریعے آپ کو مندرجہ ذیل جمع کروانے کی ضرورت ہوگی: ایک مکمل نفسیاتی رپورٹ، ایک سماجی یا نشو و نمائی ہسٹری یا سماجی اور نفسیاتی رپورٹ، ایک میڈیکل اسپیشلٹی رپورٹ، ایسا معاونتی دستاویزی ثبوت جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ کی نشو و نمائی معذوری کا آغاز آپ کے 22 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہوا تھا۔ آپ کی مطابقت پذیر مہارتوں کی جانچ، اور ایک تشخیصی رپورٹ، ایسی جانچ جو اس بات کی معاونت کرتی ہے کہ عارضے کا تعین کیسے کیا گیا تھا۔ ان رپورٹس میں سے کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں، یا آپ کو ان رپورٹس کے حصول کے لیے ماہرین کے ساتھ اپائنٹمنٹس طے کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جس کیئر کوآرڈینیشن آرگنائزیشن یا سروس تک رسائی کی ایجنسی کا انتخاب آپ کرتے ہیں، وہ آپ کو ان ماہرین کی تلاش کرنے میں مدد دے گی جو کسی بھی طرح کے جائزے انجام دے سکتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ کیئر کوآرڈینیشن آرگنائزیشن یا سروس تک رسائی کی ایجنسی آپ کی تمام دستاویزات جمع کروائے گی۔ OPWDD ایسی دستاویزات کو قبول نہیں کرے گا جو براہ راست آپ یا آپ کے خاندان کی جانب سے جمع کروائی جائیں گی۔ مرحلہ 1، علاقائی دفتر پر موجود عملہ کیئر کوآرڈینیشن آرگنائزیشن یا سروس تک رسائی کی ایجنسی کی جانب سے جمع کروائی گئی معلومات کا جائزہ لے گا، تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا آپ کی معذوری ریاست نیو یارک کے قانون میں وضع کردہ تقاضوں پر پورا اترتی ہے یا نہیں۔ اہلیت سے متعلق تمام تعین کاریاں آپ کو تحریری طور پر بھیجی جائیں گی۔ آپ اس امر کی درخواست کر سکتے ہیں کہ تعین کاری آپ کی ترجیحی زبان میں بھیجی جائے۔ آپ کا علاقائی دفتر اس امر سے آگاہ کرے گا کہ آیا آپ کی اہلیت یا عارضی اہلیت کی تصدیق ہو گئی ہے، یا یہ درخواست مکمل نہیں ہے اور مزید معلومات جمع کروانے کی ضرورت ہے۔
یا درخواست کو دوسرے مرحلے کے جائزے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ مرحلہ 2، اگر آپ کی اہلیت کی درخواست کو دوسرے مرحلے کے جائزے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو علاقائی دفتر کے کلینیشنز کی کمیٹی جیسے کہ لائسنس یافتہ ماہر نفسیات اور سماجی کارکنان جمع کروائے گئے تمام اموات کا جائزہ لیتے ہیں، بشمول ایسی کوئی اضافی معلومات جو آپ نے فراہم کی ہوں۔ کمیٹی جب تمام معلومات کا جائزہ لے لیتی ہے اور دوسرا مرحلہ یعنی جائزہ مکمل ہو جاتا ہے تو علاقائی دفتر آپ کو تعین کاری کا ایک تحریری نوٹس بھیجے گا۔ اگر تعین کاری سے اس امر کی نشاندہی ہوئی کہ آپ او پی ڈبلیو ڈی ڈی کی سروسز کے لیے اہل ہیں تو آپ کو تعین کاری کا نوٹس اس مقصد کے لیے بھیجا جائے گا کہ آیا سروسز میں آپ اندراج کیسے کروائیں۔ اگر کمیٹی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آپ او پی ڈبلیو ڈی ڈی کی سروسز کے اہل نہیں ہیں تو تحریری نوٹس آپ کو فیصلے کی وجہ پیش کرے گا اور آپ کو ان اختیارات کی پیشکش کرے گا کہ علاقائی دفتر کے عملے سے ملاقات کریں تاکہ تعین کاری سے متعلق گفتگو کر سکیں، تیسرے مرحلے کے جائزے کی درخواست کریں یا میڈیکیٹ کی منصفانہ سماعت کی درخواست کریں۔ اگر آپ دیے گئے فیصلے سے غیر متفق ہوں تو آپ فیصلے کو چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ فیصلے کے خلاف پیشکش کردہ کسی بھی یا تمام اختیارات کے ذریعے اپیل کر سکتے ہیں۔ اہلیت کے تقاضے بالغان اور بچوں کے لیے یکساں ہیں، تاہم او پی ڈبلیو ڈی ڈی بچے کی معذوری اور ضروریات کے حوالے سے ایک طبی مشورے کی بنیاد پر ایک منظوری دے سکتا ہے جس کو عارضی اہلیت کہا جاتا ہے۔ نوجوان بچوں کی نشو و نما میں تاخیر ہو سکتی ہے جو ان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ تبدیل یا بہتر ہو سکتی ہے۔ عارضی اہلیت سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ او پی ڈبلیو ڈی ڈی کی معاونتیں اور سروسز محدود مدت کے لیے حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کی 8ویں سالگرہ سے قبل اس کی اہلیت کا جائزہ دوبارہ لیا جانا لازم ہوتا ہے۔ علاقائی دفتر اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا بچے کا دوبارہ جائزہ کب لیا جانا چاہیے اور آیا بچہ اس 8ویں سالگرہ کے بعد بھی او پی ڈبلیو ڈی ڈی کی سروسز کے لیے اہل ہوگا یا نہیں۔ اگر آپ او پی ڈبلیو ڈی ڈی کی اہلیت حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اپنے انتظام نگہداشت کے فراہم کنندہ سے گفتگو کریں۔ مزید معلومات کے لیے او پی ڈبلیو ڈی ڈی کی ویب سائٹ www.opwdd.ny.gov ملاحظہ کریں یا 8669469733 پر کال کریں۔ ایسے افراد جو بہرے ہوں، سماعت سے محروم ہوں یا بولنے کی معذوری کا شکار ہوں وہ 711 ڈائل کریں۔